السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر دبئی میں تھا اور ہم روزانہ رات کو ویڈیو کال کرتے تھے۔ آج کال کے دوران اچانک لائٹ چلی گئی اور موبائل فون کی سکرین ڈم ہو گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو شوہر کے پیچھے الماری کے آئینے میں کسی عورت کا سایہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیا۔ جب زوم کر کے دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی رات کا تیسرا پہر اپنی تمام تر ہیبت اور گہری پر اسرار خاموشی کے ساتھ پوری کائنات پر مسلط ہو چکا تھا، اور آسمان پر پھیلی ہوئی سیاہ چادر نے ہر ذی روح کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھر کے در و دیوار پر ایک گہرا اور انمٹ سکوت جاری تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی ہنگامہ خیزی اور شور شرابہ تھم جاتا ہے اور ہر انسان نیند کی وادیوں میں گم ہو کر اپنے دن بھر کے غموں اور تھکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر میری بدقسمت آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا بسیرا تھا جو مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ یہ کیفیت پچھلے کئی مہینوں سے میرا مقدر بن چکی تھی، جب سے میرا شوہر احتشام، روزگار کی تلاش اور ہمارے بچوں کے بہتر اور روشن مستقبل کی خاطر اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر 7 سمندر پار دبئی کی اجنبی اور سنگلاخ سرزمین پر جا بسا تھا۔ تب سے میری راتیں انتظار کی سولی پر لٹکتے ہوئے گزرتی تھی اور دن تنہائی کے زہر کو گھونٹ گھونٹ پی کر گزرتے تھے۔ احتشام سے میری محبت کوئی عام محبت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا اور مضبوط جذباتی تعلق تھا جس کی بنیاد بچپن کی معصوم دوستی اور جوانی کے رنگین سپنوں پر رکھی گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور شادی کے بعد یہ رشتہ مزید توانا ہو گیا تھا، مگر معاشی حالات کی سنگینی اور زمانے کی ستم ظریفی نے ہمیں ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور ہم دونوں نے اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش اور آسائشوں کی خاطر ہجر کے اس کڑوے گھونٹ کو بھرنے کا مشکل ترین فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ پردیس سدھار گئے اور میں یہاں پاکستان میں اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کی یادوں کے سہارے زندہ رہنے لگی۔ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی وقت وہی ہوتا تھا جب ہم رات کے اس پہر جدید ٹیکنالوجی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے تصویری رابطے پر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور یہی وہ چند لمحات تھے جن کا مجھے دن بھر شدت سے انتظار رہتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہوئی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ میرے اشتیاق کو مزید ہوا دے رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر نیم دراز تھی اور میرے پہلو میں میرے معصوم بچے بے خبر سو رہے تھے، جن کے چہروں پر معصومیت اور سکون تھا۔ ان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز کمرے کے سناٹے میں ایک خاص ردھم پیدا کر رہی تھی، مگر ان کی ماں کا دل کسی انجانے خوف اور وسوسے کی زد میں تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو یا ہواؤں میں کسی خطرے کی بو رچی بسی ہو۔ خیر، میں نے اپنے منفی خیالات کو جھٹکا اور تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل فون نکالا، جس کی سکرین کی تیز روشنی نے کمرے کے گھپ اندھیرے میں ایک شگاف سا ڈال دیا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے، جو دبئی کے وقت کے مطابق احتشام کی چھٹی اور آرام کا وقت تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ان کا نمبر ملایا اور سکرین پر ان کے رابطے کے جڑنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں کی گھنٹی کے بعد رابطہ بحال ہوا اور سکرین روشن ہو گئی، جس پر احتشام کا مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی میری ساری تھکان اور دن بھر کی پریشانی جیسے ہوا ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں اگرچہ دن بھر کی مشقت کے آثار نمایاں تھے،
اور چہرے پر تھکاوٹ کی گہری پرچھائیاں تھیں، مگر مجھے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر وہی روایتی اور دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی جو ہمیشہ میرے لیے سکون اور راحت کا باعث بنتی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار اور اپنائیت سے میرا حال پوچھا اور میں نے بھی ان کی خیر خیریت دریافت کی۔ ہم دونوں نے حسب معمول ادھر ادھر کی باتیں شروع کیں، گھر کے حالات، بچوں کی پڑھائی اور ان کی شرارتوں کا تفصیلی تذکرہ ہوا، اور پھر احتشام نے اپنی مصروفیات اور کام کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ ان کے عقب میں ان کے فلیٹ کا ہی وہی جانا پہچانا سا منظر تھا، جسے اب میں اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ جتنا میں اپنے گھر کے۔ ان کے کمرے کی ترتیب ہمیشہ ایک جیسی ہوتی، دیواروں کا رنگ ہلکا بادامی ہوتا اور پیچھے ایک پرانی طرز کی لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی جس کے دروازے پر ایک بڑا سا قد آدم آئینہ نصب تھا جس کا رخ سیدھا ان کے بستر کی طرف تھا، اور جب بھی وہ بستر پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرتے تو اس آئینے میں ان کی پیٹھ اور کمرے کا پچھلا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس آئینے میں اکثر میں ان کے کمرے کی اشیاء دیکھتی رہتی تھی اور آج بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ماحول میں کچھ اجنبیت اور بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا پھر آنے والے طوفان کی پیشگی آہٹ جو میرا چھٹا حس محسوس کر رہا تھا۔ احتشام بہت انہمک سے مجھے کوئی قصہ سنا رہے تھے اور میں ان کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ان کے چہرے کے نقوش کو اپنی نظروں میں سمونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگیوں کی تمام تر خوشیوں کو گہنا کر کے رکھ دیا اور میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بات کرتے کرتے اچانک احتشام کی بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی اور ان کا روشن کمرہ ایک گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چونکہ ہمارا ویڈیو رابطہ جاری تھا، اس لیے ان کے فون کی سکرین کی تیز اور نیلی روشنی ابھی بھی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے نقوش تو نمایاں تھے اور ایک عجیب سی ڈراؤنی کیفیت طاری ہو گئی تھی، مگر ان کے پیچھے موجود ہر شے تاریکی کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ یہ منظر انتہائی ڈراؤنا اور پر اسرار تھا، جسے روشنی کا اچانک غائب ہونا کسی بدشگونی کی علامت ہو۔ احتشام نے جھنجھلاہٹ میں کوئی جملہ کہا اور اپنے فون کو ہلایا تاکہ شاید روشنی کا زاویہ بہتر بن سکے، مگر اسی لمحے جب فون کی سکرین کی مدھم روشنی گھوم کر پیچھے موجود آئینے پر پڑی تو میری سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ مجھے اس آئینے کے اندر اندھیرے اور روشنی کے امتزاج میں ایک حیولہ سا ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے یا پھر فون کر کے کیمرے کی کوئی تکنیکی خرابی ہے جو اکثر کم روشنی میں ہو جاتی ہے اور سائے رقص کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ شاید کمرے میں پڑا کوئی کوٹ یا کپڑا لٹک رہا ہے، مگر جب میں نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اور پلکیں جھپکائے بغیر پوری توجہ سے اس آئینے کی جانب دیکھا تو میرا دل دہل گیا اور خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ کوئی معمولی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بے جان چیز تھی، بلکہ وہ صاف طور پر ایک زندہ انسانی وجود تھا جو آئینے میں منعکس ہو رہا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ وجود کسی مرد کا نہیں بلکہ عورت کا تھا، ایک عورت کا سایہ جو میرے شوہر کے کمرے کے اتنے رات گئے موجود تھا، اور وہ بھی بالکل خاموش اور سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ احتشام کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ان کے پیچھے کیا بلا کھڑی ہے۔ وہ مسلسل مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، تصویر رک کیوں گئی ہے، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی اور میرے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہزاروں وسوسے اور اندیشے میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ کیا احتشام نے
مجھ سے کوئی بہت بڑا راز چھپایا ہے؟ کیا وہ اس پردیس میں اکیلے نہیں رہتے؟ کیا انہوں نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور یہ سب اور کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے؟ شک کا زہر میرے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور احتشام سے پوچھوں کہ پیچھے مڑ کر دیکھو، یہ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ مگر خوف نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اسی ذرا سی بھی آواز نکالی یا چونکا تو وہ شاید سایہ غائب ہو جائے گا اور میرے پاس اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں بچے گا، اور احتشام مجھے وہمی قرار دے گا۔ مجھے اس لمحے جذبات سے زیادہ ہوش مندی اور چالاکی کی ضرورت تھی تاکہ میں اس حقیقت کا پردہ چاک کر سکوں جو میرے سامنے تھی۔ اس لیے میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر قابو پاتے ہوئے انتہائی راز رفتاری سے فون کی سکرین پر موجود اس منظر کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فوراً سے ایک تصویر لے لی جسے اسکرین شاٹ کہتے ہیں، تاکہ میرے پاس یہ ثبوت محفوظ ہو جائے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا اور احتشام کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا دیکھا ہے۔ اس کی آواز مسلسل آ رہی تھی کہ ہیلو ہیلو، کیا تم سن رہی ہو؟ مگر میں اب ان کی کوئی بھی بات سننے کی روادار نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سائے کی حقیقت جاننی تھی۔ اس لیے میں نے شدید گھبراہٹ، غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے تحت کوئی جواب دیے بنا رابطہ منقطع کر دیا اور فون اپنی ہاتھ میں سختی سے بھینچ لیا۔ کال کٹنے کے بعد کمرے میں دوبارہ وہی جان لیوا خاموشی چھا گئی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا، اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میرا دل و دماغ مسلسل اسی منظر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ وہاں کیوں تھی؟ اور احتشام نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ میری محبت اور اعتماد کا یہی صلہ تھا جو وہ روز مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ کیا وہ قسمیں اور وعدے سب جھوٹے تھے جو وہ مجھ سے کیا کرتے تھے؟ میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دیوار سے سر ٹکرا دوں یا پھر اونچی آواز میں رو رو کر اپنے دل کا غبار نکالوں، مگر بچوں کی موجودگی اور رات کی خاموشی نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معمہ کو حل کر کے رہوں گی۔ میں نے دوبارہ اپنا موبائل فون اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے تصاویر کی گیلری کھولی۔ میرے دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ کاش یہ میرا وہم ہو، کاش جب میں تصویر دیکھوں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو، میں نے اپنے شوہر پر ناحق سچ کرنے پر شرمندہ ہو جاؤں۔ مگر حقیقت بہت بے رحم ہوتی ہے۔ میں نے وہ آخری تصویر کھولی جو میں نے ابھی تصویر سیو کی تھی۔ اندھیرے اور کم روشنی کی وجہ سے تصویر بہت صاف نہیں تھی، مگر اس میں موجود سایہ اب بھی وہیں تھا۔ احتشام کے کندھے کے پیچھے الماری کے آئینے میں وہ عورت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا رخ احتشام کی پشت کی طرف تھا اور وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو یا چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا تجسس اور خوف اب جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ وہ کون ہے جو میں نے اس کے لیے تصویر کو بڑا کر کے یعنی زوم کر کے دیکھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے تصویر میری انگلیوں کے اشارے سے پھیلتی گئی اور سایہ میرے قریب آتا چلا گیا، میری سانسیں رکتی چلی گئیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے میں نے اس کے چہرے اور حلیے کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرے کے باوجود اسکرین کی نیلی روشنی نے اس عورت کے خد و خال اور
لباس کو کچھ حد تک نمایاں کر دیا تھا۔ میں نے جب اس کے لباس پر غور کیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے جو قمیض پہن رکھی تھی اس کا مخصوص گلابی رنگ اور اس پر بنا ہوا کڑھائی کا پھولدار پرنٹ اور اس کے گلے کا ڈیزائن مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ یہ دیکھ کر میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ یہ لباس تو میں نے کبھی دیکھا تھا اور بہت حال میں ہی دیکھا تھا۔ میرا دل و دماغ تیزی سے یادوں کے ورق پلٹنے لگا تھا۔ یہ جوڑا میں نے کس کو پہنے دیکھا ہے؟ مجھے یاد آیا یہ وہی جوڑا تھا جو ہم دونوں نے پچھلے مہینے بازار سے مل کر خریدا تھا اور وہ اسے پہن کر بہت خوش تھی۔ پھر میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جو اس نے اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اگرچہ تصویر دھندلی تھی مگر وہ انگوٹھی اتنی منفرد تھی کہ اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ فیروزے اور چاندی کی بنی ہوئی ایک قدیم طرز کی انگوٹھی تھی جو ہمارے خاندانی نشانی تھی اور میری والدہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو تحفے میں دی تھی۔ یہ انگوٹھی دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی غیر ملکی خاتون ہو سکتی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی تھی جسے میں اپنی جان سے زیادہ جانتی تھی اور جس کے وجود کا ایک ایک حصہ میرے لیے مانوس تھا۔ میں نے مزید ہمت جمع کی اور تصویر کو اور زیادہ زوم کیا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اب اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اگرچہ تصویر میں پکسلز پھٹ رہے تھے اور روشنی کم تھی مگر وہ نقش، وہ آنکھیں، وہ نازک اور وہ پیشانی اسے پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ اس لمحے جو انکشاف مجھ پر ہوا اس نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلتے رہ گئی اور میں نے اپنا ہاتھ زوروں سے اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ میری آواز باہر نہ جائے۔ وہ چہرہ کسی غیر کا نہیں، وہ کوئی اجنبی ماڈل یا دبئی کی کوئی مقامی عورت نہ تھی۔ وہ تو میرے اپنے خون کا حصہ تھی، وہ تو میری اپنی روح کا ٹکڑا تھی جس پر میں اپنی اولاد کی طرح جان نچھاور کرتی تھی اور جس پر مجھے اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کر بھروسہ تھا۔ وہ عورت جو میرے شوہر کے بیڈ روم میں اتنی رات گئے موجود رہتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن ردا تھی۔ وہی ردا جس کے بارے میں مجھے گھر والوں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی کے مطالعاتی دورے پر مری گئی ہوئی ہے اور جس سے میرا رابطہ پچھلے 2 دنوں سے ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج وہی ردا میرے شوہر کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل و دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا میری بہن اور میرے شوہر سے کوئی رشتہ تھا؟ کیا وہ دونوں مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دکھ اور اذیت کا یہ پہاڑ اس طرح سے مجھ پر ٹوٹے گا کہ میرا اپنا ہی خون مجھے ڈس لے گا۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتی رہی جس میں میری بہن کا چہرہ اب میری بربادی کا اشتہار بن چکا تھا۔ میرے وجود پر ایک لرزہ طاری تھا اور ہاتھوں میں موجود خون مجھے انگاروں کی طرح سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کی اسکرین پر جو تصویر تھی وہ محض ایک تصویر نہیں تھی بلکہ وہ میری بربادی کا پروانہ تھی جس پر میری اپنی ہی بہن اور میرے شوہر کے دستخط سب تھے۔ میں نے کتنی ہی دیر اپنی آنکھیں پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو گھورا جس میں میری چھوٹی بہن ردا میرے شوہر احتشام کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کیونکہ کہ ردا اس وقت میرے علم کے مطابق مری میں دوستوں کے ساتھ تفریح دورے پر آئی ہوئی تھی۔ پھر وہ دبئی میرے شوہر کے فلیٹ پر کیا کر رہی تھی اور وہ بھی اتنی رات کے جب دنیا خوب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔
اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں، اور دل میں ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا کہ جس میں میری محبت، میرا مان، میرا اعتماد اور میرے سب رشتے سب تنکوں کی طرح بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے اپنی پرورش پر شک ہونے لگا کہ کیا میں نے ردا کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی تھی، کہ اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اور احتشام جنہیں میں دیوتا سمجھتی تھی وہ اتنے پس کردار کے مالک نکلیں گے کہ اپنی ہی سالی پر ڈورے ڈالیں گے۔ یہ سوچ کر مجھے گھن آنے لگ گئی تھی، اور میرا دل چاہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت آسمان پھٹ جائے زمین اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کمرے میں دیوانوں کی طرح چکر کاٹنے لگی، اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب جاری ہو گیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے کانوں میں احتشام کی وہ تمام محبت بھری باتیں گونج رہی تھی جو مجھ سے کیا بات کرتے، اور وہ جب اب سب جھوٹ اور فریب کا پلندہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ردا مجھے فون پر کہتی تھی، آپ دنیا کی سب سے بہترین بہن ہیں، اور آج اسی بہن نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی کوئی وضاحت سنوں گی، بلکہ میں ان دونوں کے منہ پر ان کا یہ گناہ ماروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے میری زندگی کا کتنا کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ موبائل فون اٹھایا اور سب سے پہلے ردا کا نمبر ملایا تاکہ اسے یہ بتا سکوں کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اور اب مزید ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے وہی جواب ملا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ردا کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے بات نے میرے شک کو یقین کی مہر لگا دی۔ وہ یقیناً احتشام کے ساتھ ہے، اور پکڑے جانے کے خوف سے اس نے موبائل فون بند کر دیا ہے۔ پھر شاید احتشام نے ہی اسے فون بند کروایا ہوگا تاکہ کوئی اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ میرا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں چڑھتی تو گھر میں موجود باقی لوگ رہ جاتے، اور کھانا میں اپنی رسوائی کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بستر پر فون پٹک دیا، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں خودکشی جیسے منفی خیالات بھی آنے لگے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں اپنے ہی ڈس لیں۔ ابھی میں اسی کرب میں مبتلا تھی کہ اچانک دوبارہ فون کی گھنٹی بجی، جس کی آواز رات اس کے سناٹے میں کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو اسکرین پر دوبارہ احتشام کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا اور دل کیا کہ کہاں فون اٹھا کر دیوار پر دے ماروں، مگر پھر ایک خیال آیا، نہیں، مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا نئی کہانی گھڑتے ہیں۔ انہیں میں وہ تصویر دکھا کر ان کے منہ پر سچائی کا تمانچہ ماروں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں روؤں گی نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کروں گی۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور چہرے پر ایک مصنوعی سختی طاری کر کے فون اٹھا لیا اور ویڈیو کال کا رابطہ بحال کر دیا۔ کال کا رابطہ جڑتے ہی سامنے احتشام کا چہرہ نمودار ہوا، لیکن اب وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ شاید بجلی واپس آ چکی تھی اور کمرہ روشنی سے نہا رہا تھا۔ احتشام کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ شدید گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور پریشانی تھی جو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی یا ان پر برس پڑتی اور انہیں برا بھلا کہتی تو انہوں نے میری آنکھوں میں موجود غصے اور نفرت کو بھانپ لیا تھا اور فوراً سے کہا کہ خدا کے لیے میری بات سنو، تم جو بات سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میں نے چیخ کر کہا، بس کر دو احتشام، مزید جھوٹ مت بولو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تمہارے پیچھے آئینے میں ایک عورت تھی، اور وہ کوئی چڑیل نہیں ہے بلکہ میری اپنی بہن ردا ہے۔ تم دونوں نے مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، تم دونوں مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔
میں نے تصویر لے لی ہے اور تم مکر نہیں سکتے۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی اور میں ہچکیوں کے درمیان مشکل سے بول رہی تھی۔ احتشام نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فون کا کیمرہ اور اپنے چہرے سے ہٹا کر کمرے کے دوسرے کونے کی طرف موڑ دیا تھا، اور وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے پتھر کا مجسمہ بنا دیا اور میرے منہ پر نکلنے والے تمام الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہاں کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر ردا بیٹھی تھی، وہی ردا جو تصویروں میں سائے کی طرح نظر آتی تھی، اب وہ کسی دھوکے باز یا خوش باش انسان کا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے تر تھا آنسوؤں سے، اور وہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ گھنٹوں سے رو رہی ہو۔ میں نے سر جھکایا تھا اور کسی مجرم کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے شکن زدہ تھے اور حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی جنگل سے بچ کر آئی ہو۔ یہ منظر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ناجائز تعلق تھا تو ردا یوں رو کیوں رہی تھی اور احتشام اتنے پریشان کیوں کھڑے تھے؟ اور سب سے پہلے بڑھ کر کے ردا نے مجھے دیکھتے ہی منہ کیوں بنا لیا تھا؟ میرے منہ سے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نکلا کہ ردا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تماشا ہے۔ احتشام نے کیمرہ واپس اپنی طرف کیا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں اور لہجے میں انتہائی دکھ اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دینا بیگم، میں نے تم سے یہ بات چھپا لی ہے، مگر حالات کچھ اس طرح سے ہیں، مجھے تمہیں بنانے کا موقع نہیں ملا، اور خود بھی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ردا کسی خوشی سے یہاں نہیں آئی اور نہ ہی ہم دونوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، بلکہ یہ لڑکی کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی اور اس نے اپنی نادانی میں اپنی جان اور عزت دونوں داؤ پر لگا دی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ کی سوالات کا امنڈ رہا تھا اور ہجوم تھا کہ ایسی کیا مصیبت تھی کہ ردا لاہور چھوڑ کر خاموشی سے دبئی پہنچ گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی، اور وہ میرے شوہر کے پاس کیوں ہے؟ احتشام نے گہرا سانس لیا اور بتانا شروع کر دیا کہ ان کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ شک کے بادل بھی چھٹنے لگ گئے تھے، اور اچانک ایک نئی اذیت ناک حقیقت میرے سامنے آ رہی تھی۔ احتشام نے بتایا کہ ردا نے ایک بہت بڑی جذباتی غلطی کی تھی۔ اس نے ہم سب سے چھپ کر انٹرنیٹ اور فیس بک پر دوستی کرنے والے ایک لڑکے سے پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکا خود کو دبئی کا ایک بہت بڑا کاروباری شخصیت ظاہر کرتا تھا، اور اس نے ردا کو سبز باغ دکھائے اور اسے یقین دلایا کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے اور اسے دبئی بلا کر اس سے شادی کرے گا، اسے دنیا کی ہر آسائش دے گا۔ ردا جو کہ ابھی کم عمر اور نادان ہے، وہ اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ گئی اور اس پر اندھا اعتماد کر بیٹھی۔ اس مکار شخص نے ردا کے معصوم ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے باور کرایا تھا کہ اس کے گھر والے یعنی ہم لوگ کبھی اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے اسے قدم اٹھانا ہوگا۔ اس لڑکے نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے کہ وہ ویزا لگا کر دبئی آ جائیں اور یہاں اسے ہوائی اڈے پر لینے آئے گا اور وہیں سے اپنی دوسیاں بجائیں گے۔ ردا نے محبت کے جنون میں مبتلا ہو کر وہی کیا جو اس مکار شخص نے کہا تھا۔ اس نے گھر میں جھوٹ بولا کہ وہ مری کے ٹرپ پر جا رہی ہیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقت میں اس نے چوری چھپے اپنا پاسپورٹ اور ویزا بنوایا اور دبئی کی ٹکٹس پکڑ لیں۔ اسے لگا کہ وہ ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں، تو ہم
کو بعد میں منا ہی لے گی۔ مگر جیسے ہی دبئی کے ہوائی اڈے پر اتری اس کے سارے خواب کانچ کی طرح کرچی ہو گئے تھے۔ وہ گھنٹوں وہاں انتظار کرتی رہ گئی مگر وہ لڑکا وہاں موجود ہی نہ تھا۔ اس نے جب اس لڑکے کے نمبر پر کال کی تو وہ نمبر بن جا رہا تھا اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی غائب ہو چکے تھے، اور جیسے وہ احساس آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور وہ ایک بہت بڑے فراڈ کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کے پاس موجود تھوڑے بہت پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ وہ تنے تنہا ایک اجنبی ملک اور انجان شہر میں کھڑی تھی، اور یہاں اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے شوہر احتشام کے۔ وہ شدید خوف زدہ ہو گئی تھی اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، پولیس کے پاس جائے یا واپس گھر لوٹ آئے۔ مگر گھر واپس جانے کے راستے اس نے خود بند کر لیے تھے، کیونکہ وہ وہاں کسی کو بتا کر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ واپس جاتی تو گھر والوں کے سوالات کا سامنا کیسے کر لیتی؟ شدید مایوسی ہے، بے بسی اور غربت نے عالم میں صرف ایک ہی نام یاد آیا تھا، اور وہ احتشام کا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دبئی صرف ایک ہی وہی شخص ہیں جو اسے بچا سکتے ہیں۔ اس نے ایئرپورٹ کے ایک کونے میں چھپ کر روتے ہوئے احتشام کو فون کیا اور انہیں اپنی ساری غلطی بتائی۔ احتشام جو اس وقت خود اپنی ڈیوٹی پر تھے اور ردا کی کال سن کر حیران رہ گئے، اور جب انہیں پوری بات معلوم ہوئی تو وہ سب کام کاج چھوڑ کر دیوانہ وار ہوائی اڈے کی طرف بھاگے تھے، اور سب معلوم ہوتے دیوانہ وار بھاگے۔ ردا کی حفاظت کو لے کر شدید فکر مند تھے، کیونکہ دبئی جیسے بڑے اور انجان شہر میں ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو ردا کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، بھوکی پیاسی تھی، اور اس کا برا حال تھا۔ احتشام نے اسے دلاسا دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور اپنے فلیٹ پر لے آئے تھے، اور وہاں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی فوراً مجھے بتا سکتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں میں صدمے سے بیمار نہ ہو جاؤں، یہ گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دوں۔ والدین کی عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے انہوں نے سوچا وہ ردا کو عارضی طور پر اپنے فلیٹ میں رکھیں گے تاکہ وہ سیو رہے، محفوظ ہو، اور جب وہ تھوڑا سنبھل جائے تو مجھے سکون سے پوری صورتحال سے آگاہ کریں اور پھر اس کی واپسی کا کوئی مناسب بندوبست کریں گے۔ احتشام نے کہا کہ آج ہی شام کو ردا یہاں پہنچی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور وہ اس کے والدین سے بات کر کے معاملہ سنبھال لیں گے۔ اسی دوران تمہاری کال آ گئی اور میں نے ردا کو منع کر دیا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے ہرگز نہ آئے، تاکہ تم اچانک اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب لائٹ گئی اور اندھیرا ہوا تو شاید ردا ڈر گئی اور پانی پینے کے لیے اٹھی، جس کی وجہ سے اس کا سایہ کمرے میں نظر آ گیا تھا، اور تم نے دیکھ لیا۔ احتشام کی یہ باتیں سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ میرے اندر کا غصہ پچھتاوے، ندامت اور شدید دکھ میں بدل رہا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر گھن آ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہیرے جیسے شوہر پر شک کیا، جو در حقیقت ایک محافظ اور فرشتہ صفت انسان نکلا، جس نے میری غیر موجودگی میں نہ صرف میری عزت کی حفاظت کی بلکہ میری بہن کو بھی تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے ردا کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنا منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اتنا ہی میسج کیا تھا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے مجھے ایک دو بار پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ ہم سب کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی بے بسی اور کم عمری پر ترس بھی آ رہا تھا کہ وہ کس قدر خوفناک حالات سے گزری ہوگی۔ اگر احتشام بر وقت وہاں نہ پہنچتے تو نہ جانے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اس پردیس میں کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ کن درندوں کی حدیں چڑھ سکتی تھی۔ میرے آنسو اب شک کے نہیں بلکہ شکر گزاری اور محبت کے تھے۔ میں نے احتشام سے کہا کہ مجھے ردا سے بات کرنی ہے، پلیز فون اس کے پاس لے جائیں۔ احتشام نے فون ردا کے
قریب کیا۔ ردا نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے، وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، میں نے آپ سب کا سر شرم سے جھکا دیا تھا، مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکا سچا ہے، مگر وہ دھوکے باز نکلا، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کا اعتماد توڑا، اگر بھائی نہ ہوتے تو میں مر کھپ جاتی، میں خود کشی کر لیتی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا اتنی ظالم ہے، اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپی میں آپ سے کیسے آنکھ ملاؤں گی؟ ردا کی حالت دیکھ کر میرا دل پسج گیا، میں خود بھی رونے لگ گئی، میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ردا میری جان خاموش ہو جاؤ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم محفوظ ہو، اور احتشام جیسے بھائی تمہارے پاس تھے جنہوں نے تمہیں سنبھال لیا، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تم ابھی بچی ہو اور دنیا کی چلاکیوں کا علم نہیں ہے، مگر اب تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی اور نہ ہی ہم سے کچھ چھپاؤ گی، ہم تمہاری واپسی کا انتظام بھی کر دیں گے، اور اسی بات کو گھر والوں سے بھی فی الحال پوشیدہ رکھیں گے تاکہ ابو اور امی کو صدمہ نہ پہنچے اور تمہاری بدنامی نہ ہو۔ اس رات ہم تینوں دیر تک باتیں کرتے رہے، ردا اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور بار بار معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں اپنے شک پر شرمندہ تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی احتشام کی محبت پر یقین نہیں کیا۔ کیا احتشام ہم دونوں کو سمجھا رہے تھے کہ جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور آگے کی سوچو؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی ردا کی واپسی کی ٹکٹ کروائیں گے اور اسے خود ہوائی اڈے چھوڑنے جائیں گے، اور گھر والوں کو ہم یہ بتا دیں گے کہ ردا کا ٹرپ جلدی ختم ہو گیا تھا، یا کوئی اور بہانہ بنا لیں گے تاکہ بات وہیں دب جائے۔ یہ رات واقعی ہی بہت بھیانک اور کربناک تھی، جس نے مجھے موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا، مگر اس کا سویرا ایک نئی آس، امید اور مضبوط رشتے کی نوید لے کر طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ خونی رشتے اور سچی محبت ہی واحد وہ سہارا ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں۔ احتشام نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میرے خاندان کے بھی محافظ ہیں، اور ان کا دل سمندر کی طرح وسیع ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا اور بہن کی حفاظت فرمائی تھی، اور میرے دل سے شک کا وہ کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جو میری خوشیوں کو نگل سکتا تھا۔ اب میں جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سایہ نہیں بلکہ احتشام کی وہ محبت اور ذمہ داری نظر آتی ہے جس نے ہمیں بکھرنے سے بچا لیا اور مجھے یہ سبق سکھایا کہ بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور رشتوں کی پاسداری شک سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری صرف خون اور نام کی نسبت کا نام ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ رشتے صرف خاندان سے نہیں بنتے بلکہ احساس، تعلق اور توجہ سے پروان چڑھتے ہیں۔ انسان کا دل اس وقت کسی کو اپنا مانتا ہے جب سامنے والے کے لہجے میں سچائی، رویے میں خلوص اور الفاظ میں اپنائیت ہو۔ خون کا رشتہ انسان کو ایک دوسرے شخصیت سے جوڑ توڑ دیتا ہے، لیکن رشتہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب اس میں احترام، خیر خواہی اور اپنائیت شامل ہو، ورنہ کبھی کبھی قریب ترین لوگ بھی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، جیسے برسوں کی ملاقاتیں بھی دلوں کے فاصلے کو کم نہ کر پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے کا وزن نسب سے نہیں بلکہ سلوک سے ناپا جاتا ہے۔ تعلق کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی بن جاتا ہے جن سے خون کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ہمارا ایک چھوٹا سا خیال، ایک محبت بھرا جملہ یا مشکل وقت میں صرف ایک قدم چل کر ہماری پوری زندگی میں محبت اور اعتماد کا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔
یہی تعلقات ہیں جو زندگی بھر کے رشتوں میں بدل جاتے ہیں اور جنہوں نے پیدا کر کے دل مطمئن کر دیتا ہے۔ دل سے فاصلے اکثر وقت کی کمی سے نہیں بلکہ احساس کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی روز کی بات نہ بھی کرے مگر دل میں جگہ رکھ لے تو قریب ہی رہتا ہے، اور کوئی روز نظر کے سامنے ہو کر مگر رویے میں تلخی، لہجے میں سختی اور دل میں کڑواہٹ ہو تو قربت بھی دوری بن جاتی ہے۔ رشتے قربت سے نہیں توجہ اور احساس سے قائم رہتے ہیں۔ تعلق الفاظ سے نہیں سلوک سے بنتا ہے، اور دوریاں میلوں سے نہیں رویوں میں ہوتی ہیں۔ در حقیقت انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو ہمارے دل میں جگہ بنا لے، چاہے وہ ہماری رگ جان سے تعلق رکھتا ہو یا زندگی کی راہ میں اچانک کہیں سے مل جانے والا ایک نرم دل مسافر ہو۔ اصل رشتہ تو وہی ہے جو دل کو سکون دے، خوشی بانٹے، دکھ میں ہاتھ تھام لے اور ہمارے اندر انسانیت کو زندہ رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔